شان عرس غوث اعظم جو سرکار مدینہ کے فیضان کرم نوازشوں کی نگرانی میں کیا جا رہا ہے، ہم بہت قسمت والے، فضل کی تعالیٰ اور خوش نصیب ہیں کہ اس سال ایسے ماحول میں بھی بڑے عمدہ طریقے سے یہ اپنی منزلیں طے کر رہا ہے، اور اگرچہ بہت مختصر طور پر یہ پروگرام کا اہتمام کیا گیا تھا، لیکن اتنے لوگ نظر آ رہے ہیں جتنے یہ بڑا پروگرام جو باہر ہوتا تھا، جتنے آخر میں رہ جاتے تھے اتنے شام سے اب تک موجود ہیں۔ اور میں نے چند کی جگہ اطلاع کی اس لیے تاکہ چونکہ اندر ہونا ہے اور جگہ تنگ ہو جائے گی، تو اس لیے بتایا نہیں تھا لوگوں کو کہ وہ کہاں بیٹھیں گے۔ اور یہ الحمدللہ جتنے بھی یہ ہر سال کا معمول ہے اس پروگرام کا، اور تم لوگ باشعور ذی صلاحیت ہو کہ آخر تک بیٹھتے ہو۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو ہمیں نہ رہے، قاضی عابد صاحب کے والد پوری رات پوری شب بیٹھتے تھے، اور آپ لوگ بھی الحمدللہ ایسے ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ بڑے بڑے عمدہ انداز میں ہمارے مہمانوں نے اپنے اپنے تاثرات پیش کیے، جس نے جو بولا اپنے طور پر اچھا بولا، اور اس پروگرام میں دور دراز سے میرے عزیز یہاں تشریف فرما ہے، جو مجھے کتنا مانتے ہیں اس کا اندازہ آپ لوگوں کی ان کی تقریر سے ہو گیا ہوگا، جنہوں نے ابھی 2-4 سال میں واقفیت حاصل کی ہے، لیکن جن کو 20 سال ہو گئے ان کو ابھی تک یہ توفیق نہیں حاصل ہو سکی۔ یہ جب تک آئینہ صاف نہیں ہوتا ہے اس وقت تک اس لگی نہیں ہوتا۔ آئینہ دل کا، آنکھ تو سب کے پاس ہوتی ہیں، لیکن جب تک قلب صاف نہیں ہوتا اس وقت تک حجاب کے پردے پڑتے ہیں۔ اور الحمدللہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے بڑی بڑی محنتیں کی، بڑی بڑی پریشانیاں برداشت کی، اور الحمدللہ مجھے بھی یہ بڑی پریشانیاں برداشت کرنے کے بعد اور بہت کوشش مشقت کے بعد ایسے مرشد حاصل ہوئے کہ اگر ان کی ایک کرامت میں بیان کروں تو آپ کہیں گے کہ پوری دنیا میں جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ بڑا تو کوئی بھی عقیدت میں کسی کو کہتا، وہ کہنا الگ چیز ہے، لیکن حقیقت بیان کرا، اتنی محنت کوشش کے بعد یہ چیز حاصل ہو گئی، جن کے ذریعے ہم سرکار غوث اعظم کے بہت قریب ہو گئے، اور ہمیں اللہ کے شکر کے طور پر کہتے ہوئے تحدیث نعمت کے طور پر یہ فخر حاصل ہوتا ہے کہ ایسی نعمتیں ہمیں پروردگار عالم نے عطا کی ہیں۔ اب چونکہ وہ محفل کے اعتبار سے گفتگو کی جاتی ہے کہ جو باتیں محفل سمجھ ہی نہ سکے وہ باتیں بیان نہیں کی جاتی ہیں، بڑا آسان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ آپ کے دل دماغ تک وہ چیز پہنچ جائے۔ کافی دیر سے منقبتوں کا دور تھا، جو کہ ہم نے اپنے ذوق میں جو کلام لکھے ہیں اور ہم اپنے طرز کے طور پر انہیں پڑھواتے ہیں، یہ طرز ان کی نہیں ہے، یہ خود ہم نے ان کو دی ہے۔ ہماری طرز ہمارے انداز کے مطابق جو کلام نہیں پڑھا جاتا ہے، جس میں جذبیت کیفیت نہ ہو، ہم اس کلام کو رکوا دیتے ہیں۔ ایک کلام اور تھا، ہم نے رکوا دیا 3-4 اشعار کے بعد۔ یعنی رکت جذبیت کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگیں، آنکھیں نم ہو جائیں، ایک کیفیت بن جائے، آپ سب کچھ بھول جائیں، اسے رکت کہتے ہیں۔
کلام سننے کا مطلب یہی ہے کہ جب وہ کیفیت حاصل ہو. اور الحمدللہ مجھے اپنے مریدوں سے بڑی خوشی ہوتی ہے، دعائیں نکلتی ہیں کہ ایسے ایسے اچھے طریقے سے انہوں نے کلام پیش کیے جیسا ہم چاہتے تھے. لیکن نعتیں کم پڑھی گئی، شروع میں پڑھی گئی تھی، کچھ اشعار پڑھے گئے تھے، تو میں ایسا کلام پیش کر دوں جو حمد بھی ہو، نعت بھی ہو، منقبت بھی ہو. خدا کا شکر ہے ہم ہیں حبیب حق کی امت. حمد آگے اس کے ہم اللہ کا شکر ادا ہو گیا اتنی بڑی نعمت کی. خدا کا شکر ہے ہم ہیں حبیب حق کی امت میں، بروز حشر ہم جائیں گے ان کے ساتھ جنت میں. بروز حشر ہم جائیں گے ان کے ساتھ جنت میں. اور یہ نعت پاک کا شعر، نہیں پہنچو گے رب تک بے وسیلہ اے جہاں والو، نہیں پہنچو گے حق تک بے وسیلہ اے جہاں والو، یقین تم کو نہ ہو تو دیکھ لو قرآن کی آیت. یقین تم کو نہ ہو وابتغوا الیہ وسیلہ جو فرمایا قرآن کا، اس کی طرف اشارہ ہے. یقین تم کو نہ ہو تو دیکھ لو قرآن کی آیت میں. عرب ہو یا عجم چرچا یہی ہے سارے عالم میں. دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک عرب ایک عجم، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. عرب ہو یا عجم چرچا یہی ہے سارے عالم میں. نہیں ہے غوث اعظم سا کرامت میں ولایت میں، نہیں ہے غوث اعظم سا کرامت میں ولایت میں، نہیں ہے غوث اعظم سا کرامت میں ولایت میں، نہیں ہے غوث اعظم سا. عرب ہو یا عجم چرچا یہی ہے سارے عالم میں. عرب ہو یا عجم چرچا یہی ہے سارے عالم میں. نہیں ہے غوث اعظم سا ولایت میں کرامت میں، نہیں ہے غوث اعظم سا ولایت میں کرامت میں، نہیں ہے غوث اعظم سا ولایت میں کرامت میں. جب تلاش مرشد میں شب و روز میرے گزرتے تھے، اس وقت میری مدد حضور اعلیٰ حضرت اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بہت ہوئی. تو میں سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں یہ منقبت کا شعر پیش کر رہا ہوں. نہیں ہے ہند میں ثانی تمہارا خواجہ اجمیری. ولی بہت ہیں ہر سلسلے میں ہیں، لیکن جو غریب نواز ہیں ان جیسا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا. اگرچہ یہ نبوت نہیں ہے کہ یہ دروازہ بند ہو گیا ہے، یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا. نہیں ہے ہند میں ثانی تمہارا خواجہ اجمیری، حقیقت میں معرفت میں ولایت میں کرامت میں، حقیقت میں معرفت میں ولایت میں کرامت میں، حقیقت میں معرفت میں ولایت میں کرامت میں. نہیں ہے ہند میں ثانی تمہارا خواجہ اجمیری، نہیں ہے ہند میں ثانی تمہارا خواجہ اجمیری، حقیقت میں معرفت میں طریقت میں ولایت میں، حقیقت میں معرفت میں طریقت میں ولایت میں، حقیقت میں معرفت میں طریقت میں ولایت میں. اور شبیہ غوث اعظم نہ کہوں مسعود کیوں تم کو، شبیہ غوث اعظم نہ کہوں مسعود کیوں تم کو. جمال غوث اعظم ہے تمہاری نوری صورت میں، جمال غوث اعظم ہے تمہاری نوری صورت میں. اور شبیہ غوث اعظم نہ کہوں شبیر کیوں تم کو، شبیہ غوث اعظم نہ کہوں شبیر کیوں تم کو. کمال غوث اعظم ہے تمہاری پاک صورت میں، کمال غوث اعظم ہے تمہاری پاک صورت میں. کہا عرب و عجم نے اس صدی کے تم مجدد ہو، کہا عرب و عجم نے اس صدی کے تم مجدد ہو. مجدد کی نشانی دیکھی تھی جب اعلیٰ حضرت نے، مجدد کی نشانی دیکھی تھی جب اعلیٰ حضرت نے. دعا محمود کی ہے یا الہی تجھ سے بس اتنی، دعا محمود کی ہے یا الہی
تجھ سے بس اتنی جیے اور موت بھی آئے ہمیں تیری اطاعت میں، جیے اور دعا محمود کی ہے یا الہی تجھ سے بس اتنی، جیے اور موت بھی آئے ہمیں تیری اطاعت میں، جیے آمین کہتے ہیں شعر پر، جیے اور موت بھی آئے ہمیں تیری اطاعت میں۔ ہم سرکار غوث اعظم، قطب عالم، فرد عالم، شاہ عالم، شہنشاہ اولیاء عالم کا عرس پار کر رہے ہیں۔ کون غوث اعظم ہے؟ کون ہے غوث اعظم؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے کون ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ اس کو ہم سمجھنے کے لیے مدینہ شریف حاضری دیتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، آپ کے والد ماجد نبر اللہ مرقدہ کا قسمت تو ویسے ہی عروج پر تھا، چونکہ ایسا اللہ نے بیٹا عطا کیا، اور یہ عروج کہاں تک پہنچا کہ اسی شب خام میں رحمت عالم، سرور عالم، محبوب خدا، سید انبیاء تشریف لاتے فرماتے ہیں اے ابو صالح اعطاک اللہ ابنا صالحا، اللہ نے آپ کو وہ صالح بیٹا عطا کیا ہے۔ اب بتائیے اللہ کے حبیب بعد خدا سب سے افضل و اعلی وجہ کائنات فخر موجودات سرکار غوث اعظم کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ رب کریم نے تمہیں صالح نیک اولاد عطا کی ہے، اور یہی نہیں آگے فرما رہے ہیں وہ قطب الاقطاب، اور وہ ایسا بیٹا، ایسی اولاد ہے جو قطبوں کا قطب، وہ ایسا قطب ہے۔ اب یہ سرکار کائنات جس کو فرما دیں، سرکار کائنات جس کے بارے میں یہ جملہ ارشاد فرما دیں، یہ قطبوں کا قطب ہے، میرا محبوب ہے۔ آپ فرماتے ہیں محبوبی، وہ محبوبی، اور وہ میرا محبوب ہے، اور اپنا بیٹا فرمائے وہ ابنی، اور میرا بیٹا ہے، یعنی فرزند روحانی ہے۔ نسب کے اعتبار سے بھی فرزند ہوتے ہیں آپ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غوث اعظم کے جد کریم ہیں، حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بیٹا جو ہے یہ میرا روحانی بیٹا ہے۔ اللہ کے حبیب جس کے بارے میں یہ فرمائیں، زبانیں تھک جائیں گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، مگر اوصاف غوث اعظم کو لکھا نہیں جا سکتا ہے، نہ بولا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جس کی مدح، جس کی تعریف خود حبیب خدا فرمائیں، اس کا مقام کون دوسرا بیان کر سکتا ہے؟ دوسرے قطبوں کا تعین تو قطب کرتے ہیں، قطبوں کو صرف نظر ولایت جانتی ہے، اور کوئی نہیں پہچان سکتا۔ نظر ولایت سے پہچانے جاتے ہیں قطب کو تو ہر ولی بھی نہیں پہچان سکتا، کیونکہ ہزاروں ولی ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی ولایت کا علم نہیں ہوتا، اور کچھ ولی ایسے ہوتے ہیں جنہیں ولایت کا علم ہوتا ہے لیکن وہ کر کچھ نہیں سکتے، اور کچھ ولی ایسے ہوتے ہیں جو لکھ دیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے، لکھ دیتے ہیں۔ مجھے دو نعمتیں حاصل ہوئی، ایک تو حضور مرشد پاک جو میرے سلسلے کے شیخ ہیں، جو جس سلسلے سے آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، وہ بھی قطب تھے، قطب احمد آباد تھے الحمدللہ، اور وہ عطائے غنی نواز تھے، ہمیں غنی نواز نے دیا ہے ایسا مرشد، اور وہ سرکار غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ دوسرے مجھے روحانی مرشد جنہوں نے تمام منزلیں میری آسان کر دی،
اور جن کی بارگاہ میں مرید ہونے سے برسوں پہلے سے جاتا تھا، لیکن مجھے ان کا مقام اتنا معلوم نہیں تھا۔ جس طریقے سے معرفت بڑھتی گئی، انکشاف ہوتا گیا، مقامات کا پتہ چلتا گیا، وہ قطب عالم ہیں جن کا اس طرح مزار بنا ہوا ہے۔ سامنے دو مزار ہیں، یہ سرکار غوث اعظم کا گنبد ہے، اور ادھر یہ اوپر جو بنا ہوا ہے گنبد سرکار کے روضے سے نیچے، یہ قطب ہیں اور فرد ہیں، مقام فردانیت پر فائز ہیں۔ مردوں کو زندہ کرنے کی صلاحیت ہے، زندوں کو مردہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ ایک شخص کے اندر دو وصفوں کا ہونا آسان نہیں ہے۔ مریض کو ٹھیک کر دینا یہ ایک کمال ہے، لیکن اس کو زندے کو مردہ کر دینا نظر گزر سے یہ آسان کام ہے۔ تو یہ کس کی شان تھی؟ سرکار غوث اعظم کی۔ لیکن یہ شان کیسے ملی ان کو؟ آپ فرماتے ہیں 2010 میں مجھے فرمایا سرکار نے، حضور قطب عالم مسعود حسن نے 2010 میں مجھے فرمایا کہ میرے مرشد سرکار غوث اعظم ہے، میں ان کا مرید ہوں۔ یعنی کہ سلسلہ اویسیہ سے منسلک ہو کر سرکار غوث اعظم سے یہ مقام پایا، یہ شان ملی کہ جو وہ لکھتے تھے وہ ہو جاتا تھا۔ دوسرے پیر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، مشائخ گڑگڑاتے ہیں، روتے ہیں، دعاؤں کے لیے سجدے میں جاتے ہیں، کبھی بیٹھ کر روتے ہیں، کبھی کھڑے ہو کر دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے شیخ روحانی علیہ الرحمت والرضوان جن کا کلام یہ پڑھا گیا تھا، وہ کتنے بار پڑھا جائے تو پرانا ہی نہیں ہوتا۔ اس کلام کی شان یہ ہے، وہ اسی دن لکھتے لکھتے ان کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا تھا۔ کلام کو لکھنے میں میرے خیال میں 4.5 منٹ یا 5.5 منٹ لگے تھے مجھے۔ ایک شعر کو بنانے میں کبھی کبھی گھنٹوں لگ جاتے ہیں۔ بیٹھا، فجر کی نماز پڑھی، عشاء کی کرسی ڈال دی گئی گنبد کے سامنے، بس قلم اٹھایا، جیسے ہی کچھ پتا ہوا بس لکھنا شروع کر دیا۔ تو وہ لکھتے ہیں، منہ سے نہیں بولتے ہیں۔ اب اس سے پتا کیا لگا؟ تو کیا سمجھو گے اس چیز کو؟ ہم اسے کہتے ہیں جو ہم نے تحقیق کی ہے، کچھ چیز ایسی ہیں جو کتابوں میں نہیں پائی گئی، اللہ کے فضل سے ان چیزوں کا انکشاف ہوا۔ ان 40 دنوں میں تنہائی میں ہم بیٹھ جاتے ہیں، نہ ہمارے جسم کی کسی کو پتا ہوتی ہے، نہ ہماری حالت کی کسی کو خبر ہوتی ہے۔ اس وقت ان چیزوں کا انکشاف ہوا کہ اسے کہتے ہیں موجودات میں تصرف کرنا۔ جو چاہیں وہ کر ڈالیں، جو چاہیں وہ کر ڈالیں۔ میں یہاں سرکار غوث اعظم کی عظمت سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو وہ سال ہا سال تڑپتے رہے، بلکتے رہے، کیونکہ وہ اتنے بڑے مقام پر فائز تھے، اتنے بڑے مقام پر فائز تھے، کوئی پیر ایسا تھا ہی نہیں ان کو مرید کر سکتا تھا۔ دوسرے پیر اس لائق تھے کہ اگر ان کے جوتوں کو سیدھا کرتے تو عظمت والے بن جاتے، تو کس کے مرید ہوتے؟ برس ہا برس کے بعد سرکار غوث اعظم کی محبت کام آئی، آپ تشریف لائے جسم کے ساتھ، اور اپنے سینے سے سیدی قطب کون کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگایا، اور تمام علوم تحت الثرى سے عرش اعظم تک روشن ہو گئے، اور اس نے بشارت دی تم میرے پھول ہو۔ اور کتنے راز ایسے جو مجھے پتا ہیں، لیکن ہر چیز محفل میں نہیں بتائی جاتی ہے۔ یہ اسرار و رموز کی باتیں ہیں جو اہل دل ہیں انہیں تنہائی میں بتائی جاتی ہیں۔ تو ویسے تھوڑی ہم دیوانے بن رہے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ حاضری ہماری وہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت دی کہ جن کی وجہ سے ہم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے۔ ہمارے شیخ ایسے، ہمیں 60-70 سال میں کوئی ایسا بزرگ نظر نہیں آتا جس کی ایسی کرامت ہو جو کچھ بھی گزارت کی تھی۔ ہم نے وہ چیز دیکھی ہے، ہم نے دوسرے مشائخ کو بھی دیکھا، ان کی کتابیں پڑھی ہیں، ان کے مریدوں سے واقعہ بھی سنے ہیں، لیکن وہ چیز ہم کو نظر نہیں آئی۔ کیسے نظر آتی؟ جب غریب نواز نے اس کا تعین کیا، 21 دن کے لیے دھرنا دے دیا سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں نے۔ پڑھنے کے بعد لوگوں کو تلاش ہوتی ہے مسجد کی، مدرسے کی، اسکول کی، لیکن مجھے تلاش تھی مرشد کامل کی۔ یہ بہت بڑا فرق ہو گیا، مجھے صرف اس کی تلاش تھی، وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں ڈال دیا گئی چیز، یہ آپ تلاش کر کے دیجیے وہ ہے کہاں جس کی مجھے تلاش ہے۔ مل گیا، 21 دن میں کام بن گیا۔ اب وہ تفصیل جانے کی ضرورت نہیں، کبھی کبھی اشارہ کر دیا جاتا ہے ان باتوں کا۔ بہرحال ہم یہ بتانا چاہ رہے تھے
جس پر سرکار غوث اعظم کی نظر ہو گئی، اب وہ کسی کھیت کا ہو، کھلیان کا ہو، شہر کا ہو، گاؤں کا ہو، یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کسی بڑے خاندان میں کوئی بڑا پیدا ہوگا. ایسا نہیں ہوتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی پیر کی کسی ولی کی خانقاہ ہے تو وہیں ولی پیدا ہوں گے، کسی مجدد کی خانقاہ ہے تو وہیں مجدد پیدا ہوں گے، کسی محدث کی خانقاہ ہے تو وہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. باپ ولی تھا اور بیٹا نماز بھی نہیں پڑھتا، ایسا دیکھا جاتا ہے. تو یہ تخصیص اس چیز اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے یہ نواز دے. لیکن غوث اعظم کو وہ تصرف، وہ کمال عطا کیا گیا ہے. اگر وہ چور پر نظر ڈال دیتے ہیں تو وہ ولی کامل بن جاتا ہے. چور کیا کرے گا؟ تو وہی تو کر سکتا ہے. تو اگر اسے نمازی بنایا جائے گا، پھر کہیں آ کر وہ برسوں میں نیک بنے گا. اور چوری کی عادت کی وجہ چھوٹتی نہیں ہے. چور کو جیل میں بھی ڈالا جاتا ہے، مارا بھی جاتا ہے، کوٹا بھی جاتا ہے، لیکن وہ اپنی چوری کرنے کی عادت چھوڑتا نہیں، کیونکہ اس کی عادت ہوتی ہے. چور نہ خانقاہوں کو دیکھتا ہے، نہ مزاروں کو دیکھتا ہے، نہ مسجدوں کو دیکھتا ہے. ہم نے کعبہ شریف میں چوری ہوتی دیکھی ہے. کعبہ شریف کے اندر چوری، جہاں اللہ کا گھر ہے، یہ چوری کرنے والے وہاں بھی نہیں مانتے. تو بتانے کا مقصد یہ تھا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نظر کرم سے وہ حاصل ہو جاتا ہے جو ہم 100 سال کی عبادت سے حاصل نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ارباب نظر ہوتے ہیں ویسے لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اور جب وہ مل جاتے ہیں تو اوپر پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، وہ صرف جوتوں تک رہتے ہیں. جوتوں تک، وہ جوتے مل جائیں. مولانا بلال کو دیکھا ہوگا آپ نے، وہ تقریر میں کہتے ہیں جوتوں کے صدقے. یہ نہایت ہی ادب کا لفظ ہے، لیکن اس کو ہر شخص نہیں سمجھے گا. اس میں بے حد حد درجہ ادب پایا جاتا ہے کہ وہ صدقہ شخصیت کا نہیں، شخصیت کے جوتوں کا صدقہ دے رہے ہیں. یہ شخص ہر آدمی نہیں جانتا ہے الفاظوں کو استعمال کرنا. تو ان کو جب پا لیا جاتا ہے تو ان کے جوتوں کی یہ شان ہوتی ہے، سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم. اگر خالی جوتی سر پر ملنے کو مل جائے تو لوگ بادشاہ بن جاتے ہیں. لوگ تو سب جھکانے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، لیکن جب جان لیتا ہے تو وہ سب کچھ پہچان لیتا ہے. علامہ فضل حق خیرآبادی، علامہ بدیع الدین گجراتی احمد آبادی 400 سال پہلے ایسے عالم تھے. پورے ہندوستان میں، افغانستان میں، ایران میں کوئی ایسا عالم نہیں تھا، ان کی مثل کوئی دوسرا عالم نہیں تھا. علامہ گجراتی علیہ السلام کی طرح، معلوم ہے آپ کو، ان کی طرح کوئی نظیر نہیں تھی، ان کی کوئی مثال نہیں تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی اولاد سے تھے، علوی خاندان سے آپ کا تعلق ہے. تو آپ کے زمانے میں شہنشاہ گجرات جو تھے شیخ احمد تھے، سلطان احمد. ایک رسالہ ایک بزرگ نے لکھا جسے حضرت غوث علی کہا جاتا ہے. وہ رسالے پر اعتراض کیا علماء، جیسا کہ ابھی نقیب اہل سنت نے بھی یہ وضاحت کی کہ یہ علماء جو ہیں مولوی حضرات، یہ ایسے ویسے جلدی تسلیم نہیں کرتے ہیں، بہت ٹائم لگتا ہے، اس لیے ان کو سدھارنے میں زیادہ وقت لگتا ہے. دوسرا آسانی سمجھا، یہ تو خود کچھ بھی کرتا رہے گا، اگر دوسرے کے کہیں مستحب بھی چھوٹتا دیکھ لو تو بس. تو علامہ بدیع الدین گجراتی کا زمانہ تھا، سلطان احمد بادشاہ تھے. انہوں نے کتاب لکھی معراج نامہ. معراج نامے کا مطلب یہ تھا کہ مجھے معراج ہوئی روحانی. اب معراج خاصہ رسول اکرم کا ہے، انہوں نے جو لکھا وہ صحیح لکھا، ہم جانتے ہیں وہ بے شک صحیح تھا، لیکن صحیح کو سمجھنا بھی ہر شخص کا نہیں ہے. جو صحیح ہوگا وہی سمجھے گا. علماء نے، مولویوں نے اعتراض کیا، یہاں تک کہ گردن کاٹنے کا وقت آ گیا. اتنے بڑے اللہ کے ولی کہ مولوی گردن کٹوانے کو تیار ہو گئے، کیونکہ مولویوں کی رسائی نہیں بیچاروں کی. انہوں نے تو روزی روٹی کمانے کو پڑھا ہے نا، اور جب یہ معرفت خدا حاصل کرنے کو پڑھیں گے تب انہیں پتہ چلے گا نا اس میں لکھا ہوا کیا ہے. چنانچہ سب نے دستخط کر دیا کہ ان کو پھانسی دے دیا، ان کا سر کاٹ دیا، اور وہ گجرات میں ہی پہنچے ہوئے تھے گوالیار سے. تو بادشاہ نے کہا کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے جب تک علامہ بدیع الدین احمد آبادی گجراتی کے دستخط تصدیق نہیں ہوگی. اس وقت تک ہم اس پر کچھ عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ سب سے بڑے ہم عالم کو مانتے ہیں. اگر انہوں نے کہہ دیا تو پھر ہم اس پر عمل کریں گے. اب وہ استفتاء ان کے پاس گیا، آپ نے تصدیق نہیں کی. دیکھیے یہ ہوتی ہے بات. اب وہ عالم بھی تھے، عارف بھی تھے. انہوں نے کہا اتنی بڑی جس نے کتاب لکھی ہے اس کو اکثر فراموش کیسے کیا جا سکتا ہے؟
ہم پہلے ان کی زیارت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کو جا کے ان کے کیا معاملات ہیں. یہ ہے دور اندیشی. آج گھر بیٹھے بیٹھے کسی پر فتویٰ لگا دیا تھا، کوئی کہہ دے فلاں چور ہے. اچھا چور ہے، وہ چوری کرتا ہے، وہ چوری کرتا ہے، وہ ایسا ہے. نہیں، یہ ہے نظر. فرمایا نہیں، ہم دیکھیں گے. علامہ وجیہ الدین گجراتی رحمۃ اللہ تعالی تشریف لے گئے وہاں، اور وہ اپنے مرید میں بیٹھے ہوئے چھوٹے سے گھر میں. اور وہ گیٹ تھا، گیٹ پہ سے جیسے داخل ہوا اتنا بڑا عالم علامہ زمن جس کا لقب ہے، جو 63 زبان جانتے تھے. کتنی بھاشا؟ اس وقت تو مدرسے اور اسکول بھی ایسے نہیں تھے، ایک ایک بھاشا مشکل سے پڑھائی جاتی ہوگی. 63 جانتے تھے. دوسری روایت میں ہے 103 زبان جانتے تھے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا یہ. تو وہ تشریف لے گئے، جیسی گیٹ سے ان کو دیکھا بیٹھے ہوئے، وہ پیر و مرشد بیٹھے ہوئے، تو سب کچھ بھول گئے. وہ جلدی سے کاغذ اندر رکھا اور قدموں پر جا کر گر گئے. جن کے سر قلم کرنے کی بات تھی ان کے قدموں پر جا کر گر گئے. بادشاہ نے جن کے دستخط کی وجہ سے رکوایا اور کہا حضور مجھے اپنی غلامی میں قبول کر دیں، مجھے اپنی غلامی میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، محمود ملت، محمود ملت. سبحان اللہ. فرمایا مجھے مرید کر لیجیے، اپنی غلامی میں شامل کر لیجیے. ان کے تو سر کاٹنے کی بات ہو رہی تھی. اب غلامی میں داخل ہوئے، فوراً آپ سے چاہیے حضور مجھے کچھ اجازت ہے باہر جانے کی؟ ہاں جا سکتے. سارے علماء نے جنہوں نے خلاف فتویٰ دیا تھا انہوں نے کہا میں نے تم کو بچا دیا ورنہ تمہاری خیر نہیں تھی. تمہارا کیا ہوتا وہ تم جانتے، لیکن تم کو برباد ہونے سے میں نے بچا لیا. وہ شخص جس پر تم نے اعتراض کیا تھا وہ اللہ کا محبوب برگزیدہ بندہ ہے، مقامی ولایت و قطبیت پر فائز ہے. اس نے جو لکھا ہے وہ بالکل ٹھیک لکھا. اس طریقے سے ان علماء کو بچایا، ورنہ وہ علماء ان کا سر کٹوا دیتے. بات کیا تھی؟ بات یہ تھی یہ بیچارے کیا پڑھ سکتے ہیں. اس نے 15 20 50 کتاب پڑھی ہو مدرسے میں جا کر، جب تک پڑھنے کے بعد کسی کے جوتوں کو اپنے گالوں پر نہیں لگائے گا یہ تو وہی رہے گا جیسا گیا تھا گھر سے. یہ ہم سے پوچھو تمہیں کیا معلوم. حضرت محمود نصیر الدین چراغ دہلوی 10 سال سے زیادہ ختم عالم فرد عالم رہے. حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے خلیفہ تھے، اور نظام الدین اولیاء نے انہی پر فخر فرمایا، انہی پر فخر فرمایا. اور ان کے جیسی خانقاہ ہے، ان کی خانقاہ کے لیے حکم تھا فلاں شخص تیل کا انتظام کرے گا رات کو جلنے کے لیے. اس وقت تیل ہی جلتا تھا، اور ایک شخص کا کام یہ تھا کہ آپ ڈیلے لائیں گے. ڈیلوں کا کیا ہوتا تھا؟ استنجا کے لیے. اس وقت سب ڈیلے سے استنجا کرتے تھے کیونکہ پانی کی ایسی فراوانی نہیں تھی، کنویں سے پانی نکلتا تھا، پانی بہت کم ملتا تھا. پھر وہ لوگ ڈیلے سے استنجا کیا کرتے تھے. اس کے بعد وضو کے وقت وہ استنجا پانی سے کر لیتے، پانی میسر نہیں ہوا وضو کر کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے. وہ ڈیلوں کی نگرانی جن کے سپرد کی گئی وہ کیسے عالم تھے معلوم ہے آپ کو؟ وہ کیسے عالم تھے؟ انہوں نے جو لکھا ہے ان کے بعد پوری دنیا میں ابھی تک کسی نے نہیں لکھا. وہ کیسی کتاب ہوگی؟ کیسی کتاب ہوگی؟ جو وہ لکھ رہے تھے وہ راز لکھ رہے تھے ہندوستان میں بیٹھ کر، پنجاب کی زمین پر اور دہلی کی زمین پر بیٹھ کر کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان میں تشریف لائے، بیٹے اپنے قلم کو ہی روک دو. حضور نے رکوایا. وہ ایسے راز ظاہر کر رہے تھے اپنی کتاب کے اندر. تو یہ مقام انہیں کیسے معلوم؟ یہ علم کیسے ان کو حاصل ہوئے؟ وہ جو ڈیلے رکھتے تھے کیسے لاتے تھے؟ ڈیلے باہر سے لاتے تھے. ان ڈیلوں کو اکسار کیا جاتا تھا. موٹے موٹے اکسار کس چیز پہ کرتے تھے؟ زمین پر نہیں، پتھر پہ نہیں، ہاتھوں سے نہیں، اپنے گالوں پر اور پیشانی سے اکسار کرتے. کتنے سال؟ بہت سال تک یہ کام. ہر ڈیلا جس سے پیر و مرشد استنجا کرتے تھے اس ڈیلے کو حضرت شیخ میر جعفر مکی رحمۃ اللہ تعالی جن کی کتاب کا نام ہے بحر المعانی. 10 سال سے میں سخت پریشان تھا اس کتاب کی تلاش کے لیے. اس سال مجھے چلے کے اندر وہ کتاب حاصل ہو گئی. 10 سال سے میں اس کتاب بحر المعانی، معنوں کا سمندر، وہ کتاب مجھے حاصل ہوئی الحمدللہ. تو وہ بزرگ، اب بتائیے اتنا بڑا عالم رسول اللہ نے جس کا قلم خوان میں آ کر رکوایا کہ بیٹے قلم روک دو، آپ نے بہت راز ظاہر کر دی. اب روک دو ورنہ لوگ ان کو سمجھ نہیں پائیں گے اور آپ کو الٹا فتویٰ لگا دیں گے. بیٹا کہہ کر قلم رکوایا اور آپ نے اور پھر لکھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے اپنے قلم کو یہاں روک رہا ہوں. ہم یہاں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مشائخ کی، شیخ طریقت کی عظمت، اہمیت کیا ہوتی ہے مرید کی نظر میں.
کتنے ایک دو ڈیرا نہیں، برسا برس ان ڈیروں کو گال پر صاف کر کے تب دیا کرتے تھے. اتنا بڑا ان کا مقام ہوا ہے. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ان کی تعریف خود پہ پڑے ہیں، بے شمار لوگوں نے ان کی تعریف و توصیف کی ہے. تو یہ عظمت کہاں سے ملتی ہے؟ یہ بزرگوں کے فیضان ہے. ایسے نہیں ملتے ہیں، ایسے نہیں ملتے ہیں. جو جھکتا ہے پھلدار درخت کی ٹہنی تبھی جھکتی ہے جب اس میں پھل ہوتا ہے، اور پھل نہیں ہوتا تو وہ کھڑی رہتی ہے. تو اس ملاگیری سے کام نہیں چلتا کچھ. ان بزرگوں کی دیکھو، سرکاری غوث اعظم شکمی مادر سے جب باہر تشریف لائے تو اس وقت بھی کتب تھے، ولی نہیں کتب تھے. وہ اتنا بڑا مقام ان کا ہے، ماں کے پیٹ میں ہے لیکن کرامتیں دکھا رہے ہیں. پیدا ہوئے ہیں تو کرامتیں دکھا رہے ہیں، پہلے دن پڑھنے گئے ہیں تو کرامت. اور پھر جس کا وصف، جس کی تعریف، جس کے اوصاف کو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونے کی شب اسی رات میں آ کر بتاتی ہے، اس کی عظمت کون بیان کر سکتا ہے؟ ابھی ہم اعلیٰ حضرت کا اتنا ذکر کرتے سنتے ہو کہ امام ہیں اعلیٰ حضرت، بے شک امام ہیں، مجدد ہیں، محقق ہیں، ولی ہیں، قطب ہیں. اور یہ عظمت ان کو کیسے ملی؟ جب چھوٹے سے بچے وہ تھے، جب سمجھدار ہوئے، ان کو پتا چلا کہ ادھر سرکاری غوث اعظم کا مزار ہے، ادھر کبھی پیر نہیں کیا، کبھی پیر نہیں کیا. جیسے آج غوث اعظم کی نیاز بڑھی، اس طریقے سے ایک بار نیاز کا کچھ دانیگر گئے تو ان کو ہاتھ سے نہیں اٹھایا، انہوں نے ہاتھ سے نہیں اٹھایا، جھوکے منہ نیچے لگایا، ہونٹوں سے وہ چاول اٹھائے. یہ سرکار غوثا کی نیاز. میں نے اپنے شیخ کو دیکھا، کہ سرکاری غوث پاک کا نام آتا تو وہ خم ہو جاتے تھے، ہلکا سا جھک جاتے تھے، اور فرماتے تھے بحق غوث اعظم دو جہانم شراب قادری نوشندہ بادشاہ. اس طریقے سے سرکاری غوث کی شان میں بہرحال یہ معاملات ہوتے ہیں تصوف کے. یہ تصوف کی باتیں ہیں، اور وقت کافی ہو گیا ہے کیونکہ ہر سال دیر سے پروگرام ختم ہوتا تھا، آج جلدی ختم کیا جائے گا. اور یہ پروگرام مجھے لگ رہا ہے ان پروگراموں سے بھی زیادہ ہمیں کامیاب نظر آ رہا ہے. نوعیت الگ طریقے کی. بس وہ کھانے والے لوگ آج ایسے نہیں تھے بس کھائے اور بھاگ گئے کھاتے. جو ہیں وہ جمے میرے کے صبح تک الحمدللہ یہ فیضیاب ہونے کی باتیں ہیں. بہرحال یہ سرکاروں کی بات چل رہی تھی، یہ باتیں ختم نہیں ہوں گی، راتیں ختم ہو جائیں گی. بس تھوڑی تھوڑی جھلک دکھائی ہے، بس سمجھنے کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. کتابوں کے کتاب دفتر کے دفتر پر ڈالو، کچھ ہونے والا نہیں. لہذا اپنی زندگیوں کی فکر کیجیے، اپنے اسلاف کے طریقے پر چلتے ہوئے نمازوں کی پابندی کیجیے، زکات نکالیے، حج کریے صاحب استطاعت ہے، اور سنتوں پر، فرضوں پر، واجبوں کو عمل کیجیے. یہ تصوف کی باتیں تھیں، اور تصوف کی وجہ سے لوگ کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں. یہ میرے دہنے بیٹھے ہوئے ہیں جو مفتی محی الدین بنگال سے تشریف لائے، آسام والے. یہ لوگ ایسے ہیں، مجھے چاہتے ہیں کہ شاید 10 بار میں وہاں جاؤں. اتنے بڑے پروگرام کیے ہیں مجھے بلا کر کے، اتنے بڑے پروگرام کیے ہیں، اور حیرت میں لوگ پڑ جاتے تھے. اور ایسے سے وہاں واقعات پیش آئے ہیں، معاملات. ان لوگوں کی عقیدت محبت دیکھ کر کے میں کچھ منع نہیں کر پاتا. یہ میں نے یہی سمجھانے پر رہتا ہوں، یہ تو کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں. بتاتا ہوں کہ بھئی یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، لیکن یہ پھر بھی اپنے آپ پر ان کا عقیدت، ان کے معاملات جو میں دیکھتا ہوں وہ عجیبی طریقے کے ہیں. تو ایسے لوگوں کی طرف دل خود بخود جھک جاتا ہے دینے کے لیے، وہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ گھر سے نکلے ہوئے ہیں، جب گھر سے پھول آ رہے ہیں، 21 دن ہو گئے نکلے ہوئے. کہا نہیں، جب تک اجازت نہیں ملے گی جو چاہو کر لو، جو چاہو سوچو، ہم آنے والے نہیں ہیں. یہاں سے اگر اجازت ملے گی تب آئیں گے، ورنہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. کچھ بھی ہو برداشت کر لیں گے لیکن جان نہیں. اس طریقے کے لوگ ہیں، اور ان سے لوگوں کو راستے ملتے ہیں. ایک بہت بڑا آدمی آ کر کے، بہت بڑا نیتا آ کر کے مرید ہوا ہے. ان کی باتیں سن کر، ان کی تربیت سے جب یہ ایک رات رہ کر کے گیا ہے، عجیب طریقے کا آدمی. ان کی صحبت میں بیٹھ کر کے آتے ہی میرے قدموں پر سر رکھ دیا، سر ہی نہیں اٹھایا. ایسا آدمی تو کہیں جھکتا ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ بیٹھیے، آرام سے بیٹھیے. پھر 1 گھنٹے کے بعد پھر سر رکھ دیا قدموں پر. پھر کچھ دیر کے بعد پھر وہی گفتگو. صبح کو کہ مجھے بیعت کر لیجیے، مجھے بیعت کر لیجیے، بیعت کر لیجیے. ایسا آدمی کو بیعت کیا جانے، جس کا اتنا بڑا معاملہ ہے. لیکن جب اچھے لوگوں کی صحبت میں آدمی بیٹھتا ہے تو اچھا ہی بندہ چلا جاتا ہے. علامہ رومی فرماتے ہیں صحبت تالے ترا تالے کنت، صحبت صالح ترا صالح.
اور نیز فرماتے ہیں ہر کے خواہد ہم نشین با خدا گو نشین در حضور ہو گیا. یعنی خدا کے ولی کے پاس بیٹھنا، خدا کے پاس بیٹھنا. آپ خدا کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں تو کسی ولی کے، اللہ کے ولی کے پاس بیٹھنا ہے. اگر قطب عالم کے پاس بیٹھ گئے تو سمجھو اور اللہ کے قریب ہو گئے. کیونکہ ولی لفظ عام ہے، ولی میں بہت سی قسم ہوتی ہے، لیکن قطب سے بڑا کوئی نہیں ہوتا، پھر وہ ایک قطب عالم ہوتا ہے. اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، کس زبان سے اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں. بس پروردگار سے دعا ہے اسی طریقے پر چلتے ہوئے موت عطا فرمائے، اپنی اپنے حبیب کی محبت میں، اطاعت میں ہمیں موت عطا فرمائے.